اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ تعلیمات نہج البلاغہ کے حوالے سے ہماری گفتگو اس موضوع پہ پہنچی تھی کہ انسان اپنی ذات کو کمال تک پہنچانے کے بعد اپنے خاندان کے کمال تک پہنچنے کے لیے کوشش کرے اور راہیں ہموار کرے، یہ بھی اس کے کمال کا ہی ایک حصہ ہے۔ اس لیے کہ با کمال جب کسی اور کو بھی کمال سے گرا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا دل جلتا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے موجود ہیں کہ پاک پیغمبر کو ذات پروردگار نے تسلیاں دیں کہ میرا محبوب اگر یہ ایمان نہیں لے آتے تو آپ اتنا دل تنگ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ با کمال ہستی جب کسی کو گمراہی میں، ضلالت میں، حقارت میں گرا ہوا دیکھتی ہے تو اس کو دکھ اور تکلیف ہوتا ہے۔ لہذا با کمال انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ میں تو کمال تک پہنچ گیا ہوں لیکن میرے ارد گرد اس کمال سے ابھی تک مستفید نہیں ہو رہے، تو وہ کوشش کرتا ہے ان کو بھی اپنے راہ کا راہی بنا لے، اور اس کے لیے بعض اوقات اسے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ یہ مرحلہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو سنوارنا آسان ہے، دوسروں کو سنوارنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اور قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں، ذات توحید نے سورہ عصر میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جو انسان گھاٹے سے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایمان لاتا ہے اور اعمال صالح انجام دیتا ہے۔ پھر کافی ہے؟ فرمایا نہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ حق کی وصیت کرتا ہے، لوگوں کو حق کے ساتھ جوڑتا ہے، لوگوں کا تعلق حق کے ساتھ قائم کرتا ہے، اور یہ تعلق قائم کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ انسان نے اپنے آپ کو کمال تک پہنچا لیا، لیکن اگلا مرحلہ اسی کے کمال کا ہی، اور چونکہ کمال کے بھی پھر درجات ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پا لیا اور اپنے آپ کو پہنچا لیا کمال تک، لیکن اگلا درجہ یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ اس نے دوسروں کو بھی حق کی وصیت کی، اور دوسروں کو بھی حق کی وصیت کرنے میں جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں ان کو قبول کیا، ان کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں ہے کہ آپ دوسروں کو نماز کا حکم دیں اور اس پر صبر کریں، یعنی اگر آپ حکم دیتے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، تو دین الہی کی تبلیغ میں مشکلات اور پریشانیاں اور تکلیفیں ہوتی ہیں۔ جس طریقے پہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک موضوع بنایا ہے، اور اس پر بہت ساری احادیث جناب امیر کی نہج البلاغہ میں موجود ہیں کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ پھر سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت ایک اتنی عظیم ہے کہ جس محبت کو چھیننے کے لیے بہت سارے لوگ حملہ آور ہوتے ہیں۔ لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے، دیکھیے جتنی چیز قیمتی ہوگی اتنا ہی اس چیز کی چرائے جانے کا، اس چیز کے غصب کیے جانے کا خوف زیادہ ہوتا ہے، اور اس کو لوگ اتنا ہی زیادہ سنبھالتے ہیں۔ امامت بھی ایک قیمتی ترین چیز ہے، لہٰذا اللہ کی ذات نے اس کو بڑے طریقے سے سنبھالا، محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا۔ لہٰذا انسان اگر کمال کی راہ خود طے کر لیتا ہے تو دوسروں کو اس کی طرف رہنمائی کرے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس گھاٹے سے بچانے کے لیے جو 4 نسخے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ پھر جو اذیت دیتے ہیں اس راہ میں چلنے پر، تو اس پہ صبر بھی انسان کو کرنا چاہیے۔ لہٰذا اپنے کمال کے بعد اپنی کمیونٹی، اپنے خاندان کا کمال۔
اب یہ جناب امیر علیہ السلام نے اس کمال کے حصول کے لیے، جیسے ہم نے گزشتہ سیشن میں یہ عرض کیا تھا کہ بہت سارے امام کے فرامین اور بہت سارے تفصیلی وصیتیں امام کی موجود ہیں، جیسے مثلا خطبہ نمبر 191 میں جناب حمام کے فرمان پر جناب امام نے بہت ساری یعنی 110 کے قریب کوالٹیز آف متقی بیان کی ہیں، اور اس میں یہ بتلایا ہے کہ آپ اگر متقی جو ایک کمال کا درجہ ہے اس تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ 110 صفات اپنے اندر پانی ہوں گی۔ مثلا قرآن مجید اس انداز میں، اور رات آپ کی اس انداز میں گزرے اور دن آپ کا اس انداز میں گزرے۔ تو یہ ایک عمومی سلسلہ تھا جو خطبۃ المتقین میں بیان فرمایا۔ بعض اوقات ایسے ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے مثلا خط نمبر 69 میں جناب حارث حمدانی کو مخاطب ہوئے۔ اب ظاہری طور پر جناب حارث حمدانی کو مخاطب ہیں، لیکن تمام اصول جو بیان کیے ہیں خط نمبر 69 میں، وہ تمام کے تمام اصول عموم کے لیے ہیں، کسی شخص کے لیے خاص نہیں ہیں۔ اور وہ پہلا جملہ اس خط کا جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوں، یعنی اپنے چاہنے والوں سے جناب امیر کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ اگر اس باکمال ہستی کے قریب کوئی جانا چاہتا ہے اور کمال کو اپنانا چاہتا ہے تو جناب امیر علیہ السلام نے حارث حمدانی کو نہج البلاغہ کے مکتوب 69 میں ارشاد فرمایا، وَتَمَسَّكْ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ وَانْتَصِحْ، اللہ کی اس قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس سے پند و نصیحت حاصل کرو۔ اور پھر قرآن مجید کی عظمت اور دوسری، اب یہ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہری طور پر جناب امیر علیہ السلام نے جناب حارث حمدانی کو بیان فرمائیں، لیکن یہ ہر ایک چاہنے والے کے لیے ہیں اور ان پر عمل کرنا ہر ایک کا فریضہ ہے۔ قرآن مجید میں جیسے مثلا ایک واقعہ یا ایک قصہ اگر ایسا ہے یا ایک حکم ہے، وہ اس زمانے کے کسی فرد کے لیے ہے، مصداق اولی اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے افراد بدلنے سے وہ موضوع اور وہ حکم بدلتا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ظاہری طور پر مثلا جناب یوسف کا جملہ ہے، رب السجن احب الیہ، پروردگار اس گناہ سے قید مجھے زیادہ پسند ہے۔ اب جناب یوسف کا یہ جملہ رب نے اپنی کتاب کا حصہ بنا دیا ہے، احسن القصص کا ایک پوائنٹ بنا دیا ہے اس کو کہ پروردگار مجھے اس گناہ سے زیادہ زندان آسان لگتا ہے، لہٰذا مجھے۔ اب بعض روایات میں دیکھ رہا تھا ذات توحید نے جب چند سال جناب یوسف نے قید گزاری تو فرمایا یوسف اگر قید نہ مانگی ہوتی تو اس مصیبت سے بچ گیا ہوتا۔ پروردگار کیا کرتا؟ ادھر گناہ تھا، ادھر قید تھی۔ کہا اگر ہم سے یوں سوال کرتا پروردگار آفنا، ہمیں محفوظ رکھ یا ہمیں اس سے بچا، تو ہم جو قید میں آپ چلے گئے اس کے بجائے آپ کو وہاں سے بچاتے۔ بہرحال یہ یعنی جملہ ہے رب السجن احب الیہ، یہ ایک اصول بن گیا ہے کہ اگر اللہ والوں کے سامنے دو چیزیں پیش ہو جائیں، ایک طرف گناہ ہو اور ایک طرف تکلیف ہو، ایک طرف گناہ ہو اور شہوت نفس کی پیروی ہو اور ایک طرف زندان ہو یا قتل ہو، تو اب کیا کرے؟ اللہ والوں نے یہاں طریقہ یہ بتلایا ہے کہ ہم اللہ کی مخالفت کو چھوڑ دیں گے، اپنے اللہ کی مخالفت کو چھوڑ کے اپنے نفس کو رام کریں گے، اور اگر اس جرم میں ہمیں سزا کاٹنی پڑی تو یوسف یعقوب کی طرح ہم بھی پھر زندان جیسی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کر لینی چاہیے۔ یہ فقط یہ نہیں ہے کہ جناب یوسف کے لیے تھا کہ اگر گناہ اور مشکل کا تقابل ہو جائے کہ کیا قبول کرنا ہے تو ہم مشکلوں سے بھاگ کر ہم گناہوں کے دامن میں چلے جائیں، نہیں۔ یہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ہماری محبت کا دعویٰ کیا ہے پھر وہ ہماری محبت میں تکالیف کے لیے آمادہ رہے، آمادہ تکلیف پہ رہے، اور پھر وہ کہتا رہتا ہے اور کہتے رہنا چاہیے اس کو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नुस्खा ये है कि अल्लाह वालों के जब ये इम्तिहानात होते हैं तो उनका अकीदा इस पर मजबूत हो जाता है, और वो क्या है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है। अब अगर ये इंसान का अकीदा बन जाए तो फिर ये मुश्किलात उसके लिए आसान और मुश्किलात उसके लिए हल हो सकती हैं। बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा था कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बाकमाल इंसान के कुछ उसूल उमूमी तौर पर बयान फरमाए हैं। ये अब जैसे जनाब हारिस हमदानी के लिए कुछ उसूल फिर खुसूसी अफराद को जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बतलाए हैं, लेकिन उन खुसूसियत में भी उनका मिसदाक अव्वल वो हो सकता है, ये जो तारीफ़ की है उसकी हो सकती है, लेकिन जो उसूल हैं वो आम अफराद पर जारी हो सकते हैं। जैसे मैंने ये रब सिजन की मिसाल दी है जनाब यूसुफ़ के लिए, या जनाब मूसा की जो दुआएं हैं, या जनाब मूसा का जो इम्तिहान है जादूगरों का इकट्ठा होना, इतना बड़ा इज्तिमा और अपने तौर पर मुसल्लह और हुक्मरान भी उनके सामने, उसके बावजूद बड़े इत्मीनान से उन हज़ारों जादूगरों के सामने जनाब मूसा और जनाब हारून खड़े होकर ये बतला रहे हैं जिनकी पुश्त पर रब की ज़ात हो, वो कभी इन इज्तिमाआत से और इन बनावटी और झूठे सांपों से डरा और घबराया नहीं करते। फिर उसका असर क्या होता है, जब इस तरफ इतने मुतमईन हुए तो फिर जो हमला आवर होते हैं वो समझते हैं हमारी ताकत क्या है और हमारी इस ताकत को किस अंदाज में किसी ने तोड़ के रख दिया है, तो फिर खुद वो मुतवज्जे होता है कि मेरी इतनी बड़ी ताकत के बाद भी इसके पास कौन सी ताकत है जिस ताकत के भरोसे पे ये इत्मीनान से खड़ा है। अब एक तरफ पूरी ताकत जादूगरों की इकट्ठी की थी फिरऔन ने, उसकी अपनी ताकत जो ऐलान कर रहा था अना रब्बुकुमुल आला, वो अपनी ताकत भी उन जादूगरों की पुश्त पे थी, लेकिन जब जादूगरों का और अल्लाह के कलीम का मुकाबला हुआ, अगर इसको निगाह तसव्वुर से देखें, हक परस्त परवरदिगार तेरे हक परस्त हमेशा कम रहे। अकेला था नमरूद के मुकाबले में इब्राहीम, इत्मीनान था। आग में जाते हुए भी इब्राहीम को एतमाद था। पूरी हुकूमत मुखालिफ, पूरी हुकूमत जलाने तक तैयार, आग जल चुकी है लेकिन आग में जाने वाला मुतमईन है। क्यों? इसलिए पहली ये कि उसको रब की ताकत का और रब की इल्म का यकीन था कि वो ताकत रखता है कि मुझे बचा ले, और उसको इल्म है कि मैं आग में जा रहा हूँ। अब इस आग में जाते हुए उसको इल्म भी है, ताकत भी है, अब न बचाए तो ये उसकी मर्ज़ी। अब जी चाह रहा है यहाँ से अगर उस तरफ जाऊँ लेकिन मौजू से दूर चला जाऊँगा। मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत यही होती है जिसकी एक झलक जनाब यूसुफ और मिस्र की औरतों के किस्से में बयान हुई है कि जब किसी को कोई चीज़ प्यारी लगती है तो फिर उसको अपना जिस्म भी भूल जाता है, यानी वो जिस्मानी तकलीफ़ों को भी फिर महसूस ही नहीं करता। अब जिनको ताल्लुक़ यूसुफ से हो और जिनकी निगाह यूसुफ पे हो, उनकी उंगलियां कटती रहती हैं तो वो देखती यूसुफ को रहती हैं, लेकिन जिनका ताल्लुक़ और जिनकी नज़र रब पर हो, उनके सर पे तलवारें चलती रहती हैं, वो इत्मीनान से कहते रहते हैं तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फी हवाक व इतमतुल अयाल लिकै आराक। और फिर जनाब अमीर की सूरत में फिर मस्जिद कूफा में और मेहराब इबादत में फिर तीर खींचते रहते हैं और उनको महसूस तक भी नहीं होता। तो ये मोहब्बत का एक तकाज़ा है। अब जनाब इब्राहीम अकेले खड़े हैं। अर्ज़ ये कर रहा था कि जनाब मूसा ने एक और मांग लिया था, हाबली मुझे दे। कौन दूँ? कहा मेरा भाई दे। किस लिए दूँ? भाई तो है, तो इससे बड़ा है। कहा अब मेरा इसको वज़ीर बना, मेरा इसको वारिस बना और मेरा इसको खलीफा बना। अब फ़िरऔन की इतनी हुकूमत और यहाँ दो खड़े हैं। कुरान मजीद के अल्फाज ये हैं कि वो मुतमईन खड़े हैं
क्यों मुतमैन खड़े हैं? मुतमैन इसलिए खड़े हैं कि अल्लाह जानता भी है और अल्लाह बचा सकता भी है। बचाता है तो उसकी मर्ज़ी, और अगर हमें इन फ़िरऔन और फ़िरऔन के जादूगरों से मरवाता है तो उसकी मर्ज़ी। हमारी अपनी मर्ज़ी ही कोई नहीं है। हमने अपनी मर्ज़ियाँ उस परवरदिगार की मर्ज़ियों में गायब कर दी हैं और फ़ना कर दी हैं। जब अपनी मर्ज़ी इंसान रब की मर्ज़ी में फ़ना कर देता है तो फिर मुझे जुमला याद आता है जनाब सैयदुश्शुहदा का। जनाब सैयदुश्शुहदा फरमाते हैं कि रिज़ल्लाह रिज़ाना अहलल बैत, फिर अल्लाह की रज़ा अहले बैत की रज़ा में आपको नज़र आएगी, इसलिए कि आले मोहम्मद ने अपनी रज़ाएँ रब की रज़ा में फ़ना कर दी। अब इनकी अपनी कोई रज़ा है ही नहीं, लिहाजा अल्लाह की रज़ाएँ इनके लिए रज़ाएँ बन गई हैं। अब जब ये अल्लाह की रज़ाएँ जिनके लिए अपनी रज़ाएँ बन जाती हैं, फिर वो वही कुछ कहता है जिस पर रब राज़ी होता है, और जब वो कहता है तो फिर वो रब करके उसको दिखाता है। जनाब मूसा और जनाब हारून खड़े हैं, मुतमैन खड़े हैं जादूगर फिर इन्हीं अल्लाह की दो अजीम निशानियों से, और ये दो अजीम मुबल्लिग अजीब मुबल्लिग है। फ़िरऔन ने कहा ये तबलीग करने आए हैं, मुझे इनके लिबास देखो। यानी ये एतराज़ात मुबल्लिगीन पर होते रहते हैं। मैं यहाँ से जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ तालीमात नहजुल बलागा के हवाले से सामीन व नाज़रीन मोमिनीन इकराम और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद के पैरोकारों से ये गुजारिश है कि फ़िरऔन जैसे मुतकब्बिर और अपने आप को खुदा कहलवाने वाले के लिए अल्लाह का पैगाम देने के लिए मूसा और हारून चले गए। न अपने उस फटे पुराने लिबास को देखा, न अपने उस कमी तादाद को देखा, न उस मुखालिफ माहौल को देखा, बल्कि रब को देखा और रब के लिए गए, और इसी वजह से गर्क हो गया फ़िरऔन। लेकिन आज तक सिलसिले तालीमात जनाब मूसा बाकी है। लिहाजा अगर हम अपने आप को वाक़ियन मुहिब अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, विलायत जनाब अमीरुल मोमिनीन के ताबेदार कहलवाते हैं, जो बहुत बड़ा फ़ख्र है, लेकिन अगर हमें ये फ़ख्र हासिल है तो फिर जनाब मूसा और जनाब हारून की तरह इत्मीनान से वक्तों के फ़िरऔनों के सामने खड़े होके, अकेले खड़े हों तो इब्राहीम को याद करके, दो खड़े हों तो जनाब मूसा और जनाब हारून को याद करके, और रब की इस आयत को पढ़ लें कि जिनका रब पर यकीन होता है तक़ूमु लिल्लाह, वो अल्लाह के लिए क़याम करते हैं, मसना व फुरादा, अगर दो होते हैं तो भी रब के लिए क़याम करते हैं, अगर अकेले होते हैं तो भी रब के लिए क़याम करते हैं। अब अगर विलायत आले मोहम्मद का ये कीमती गौहर हमें नसीब हुआ है तो हम कमाल विलायत तक तब पहुँच सकते हैं जब दूसरों को भी इस विलायत की रोशनी से मुनव्वर करें और दूसरों को भी इस राह का राही बना लें। और राह का राही कभी कोई ज़ोर से बनाता है तो वो फ़िरऔन और नमरूद कहलवाता है, और अगर रब के साथ ताल्लुक़ और सुकून के ज़रिए से जादूगरों को रब के सजदे करवाता है तो वो मूसा कलीमुल्लाह बनता है। लिहाजा हमें अपने किरदार से जिस तरीके पे जनाब मुकाबला था, एक तरफ फ़िरऔन और फ़िरऔन के जादूगर, एक तरफ जनाब मूसा, अब तबलीग की है और सजदा कैसे कराया? जनाब मूसा ने कहा नहीं है जादूगरों को कि आप हार गए हो लिहाजा आप सजदा करो, नहीं, अल्लाह पर भरोसा करते हुए जनाब मूसा ने जब असा फेंका और अल्लाह की ज़ात ने मदद की और अल्लाह के वली, अल्लाह के नबी के उस असा ने जादूगरों की रस्सियों को खा लिया, तो फिर वो समझ गए ये कितना बड़ा आलिम है। यानी अगर अक्ल हो तो फिर इन कमालात के ज़रिए से लोग झुक जाते हैं। अब सजदा रब का होता है, करवाया किसने है? सजदा करवा दिया है जनाब मूसा और जनाब हारून के इस अमल ने। बात दूर चली गई है। अल्लाह वाले जब मुतमैन होते हैं उस वक्त जब उनके सामने अल्लाह होता है और फिर वो दूसरों को भी उस कमाल की तरफ बुलाते रहते हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने ये विलायत की बात समझ चुके, विलायत का दावा करके मुतमैन हो जाते हैं। विलायत का दावा बहुत मुहिम है, गली गली नहीं बल्कि हर घर में ये ऐलान होना चाहिए और ये दावा होना चाहिए।
لیکن اس دعوے کے لیے ساتھ ساتھ پھر دعوت بھی ہونی چاہیے، اور اسی دعوت کو اگر ہم کہیں مختلف طریقوں سے، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کیا ہمیں نے ولایت کا پیغام کتنوں تک پہنچایا ہے؟ اور زبانی تو میں نے پہنچایا ہے۔ جناب معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے کہ زبان اس کی بند رہتی ہے، بدن اس کا تبلیغ کرتا رہتا ہے۔ ہاں، پھر ہمیں دیکھنا ہے ابو ذر اگر نعرہ ولایت لگاتے تھے اور ہر جگہ پہ لگاتے تھے، دو چیزیں جناب ابو ذر سے ہمیں سیکھ لینی چاہیے ولایت کے تابع داروں کو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ولایت کے تابع دار اگر ولایت کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو ولایت کے تابع داروں کو ولایت کی تبلیغ پھر اللہ کے لیے کرنی چاہیے، پہلے مسائل مادی سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال مشکل سی بات کو چھیڑ بیٹھا ہوں۔ اور دوسرا ولایت مدار جناب ابو ذر کا کردار ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ آپ اپنے کردار سے ولایت کی تبلیغ کریں۔ کیسے؟ یعنی ساری سزائیں جناب ابو ذر کو دیتے رہے، لیکن جرم فقط اور فقط ایک ہی ثابت کر سکے، اور وہ جرم کیا تھا کہ علی کا طرفدار ہے۔ یعنی دشمن کی طاقت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جناب ابو ذر یہاں مدینے کی گلیوں میں علی علی کرتے رہتے، کیوں گئے وہاں دمشق؟ کہا وہاں تبلیغ کی ضرورت ہے، رب نے میرے لیے یہ ذریعہ مجھے مہیا کیا ہے کہ خود میرے مخالفین نے مجھے مدینہ بدر کیا ہے، اب مدینہ بدر کرنا ان کا گویا میرے لیے توفیق الہی تھی، وہاں میری مجلسیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ اب ہر کونے پہ روایات کے اور تاریخ کے الفاظ یہ ہیں، ہر چوکی پہ، یعنی جہاں 4 آدمی جمع ہوتے تھے وہاں جا کے جناب ابو ذر نہ کسی ممبر کی انتظار ہے، نہ کسی سپیکر کی انتظار ہے، نہ کسی دعوت کی انتظار ہے، اور نہ داد دینے والوں کی، اس لیے کہ دشمن کبھی داد نہیں دیا کرتے۔ جناب ابو ذر نے ولایت کے نعرے وہاں بلند کیے اور بتلایا کہ اگر ولایت مدار ہو تو پھر اس انداز میں تبلیغ ضروری ہے۔ اور پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جناب ابو ذر کے کردار میں بھی دشمنوں کو اس جرم ولایت کے علاوہ کچھ اور عیب نظر نہیں آیا۔ ہمیں ولایت کا دعویٰ کرتے ہوئے ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر یہ خزانہ ہمارے پاس آتا ہے تو اس خزانہ کے تقسیم بھی سخی امام کی سخی رعایا بن کے ہمیں کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں مشکلات جو بھی آئیں ان مشکلات کو برداشت کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ تبلیغ جو ہے وہ ہم اگر کر رہے ہیں تو اپنے کردار کو بھی صاف کر لینا چاہیے۔ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم علی کا نام لیں، ولایت کے ہم قصیدے پڑھیں اور کوئی ہمارے کسی عیب کو سامنے رکھ کے کہے آپ کا کردار تو یہ ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ انسان کامل کے لیے جناب امیر علیہ السلام نے ایک طرف جناب حارث حمدانی جیسے افراد کو کچھ نصیحتیں فرمائیں کہ آپ کمال تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہ اصول ہیں، جناب حمام کو خطبۃ المتقین میں بیان فرمائیں، اور ایک دفعہ بہت ہی ایک پیارا سا حصہ ہے جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ کا یہ کلمات کسار کا ایک طولانی نسبتاً طولانی حصہ ہے، نمبر 289 جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کان لی فی ما مضا اخن فی اللہ، گزشتہ زمانے میں ماضی کے زمانے میں میرا ایک دینی بھائی تھا، اخن فی اللہ، اب وہ میرا بھائی تھا، اب اخن فی اللہ اس کے ساتھ میرا رشتہ کیا تھا، کون سا ذریعہ تھا رشتہ داری کا؟ باپ ہمارا ایک تھے، ماں ہماری ایک تھی، دادا ہمارا ایک تھے، نہیں، امام فرماتے ہیں اخن فی اللہ، اس کا اور میرا رشتہ اور اس کا اور میرا تعلق اللہ کی وجہ سے تھا، اللہ کی وجہ سے وہ میرا بھائی تھا۔ یہ عجیب رشتہ ہے، یا علی یہ بھی رشتے ہوتے ہیں؟ ہاں یہ بھی رشتے ہوتے ہیں، اخن فی اللہ اور ہاں اخن لعلی بھی ہوتے ہیں۔ کاش ہمارے رشتے اس بنیاد پر بھی ہوں، بھائی چارہ ہمارا اس بنیاد پر بھی ہو، وہ بھی علی کا، میں بھی علی کا، وہ بھی ولایت کا دعوے دار، میں بھی ولایت کا دعوے دار، وہ بھی حسینی، میں بھی حسینی۔ پھر ہمارے اختلافات کس وجہ سے ہیں؟ اگر بھائی ہیں، شاید اگر سگے بھائی ہیں تو ان کا ممکن ہے باپ کی جائیداد پہ جھگڑا ہو، ممکن ہے زمینوں اور مکانوں کی وجہ سے جھگڑا ہو،
لیکن اگر ان کا رشتہ جیسے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اخن فی اللہ، وہ اللہ کی راہ میں میرا بھائی تھا، تو یہاں اگر ولایت ہمارا رشتہ بن جائے، توحید ہمارا رشتہ بن جائے، تو یہ اختلافات بھی نہیں ہوں گے۔ بہرحال اس میں جناب امیر علیہ السلام نے ایک با کمال کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے جس وجہ سے اس چیز کو چھیڑا ہے، یہاں ایک تفصیلی فرمان ہے جناب امیر کا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ اس کی تفصیل کی طرف جاؤں، نمبر پھر ریپیٹ کر رہا ہوں 289، اس کو دیکھیے۔ اس میں جناب امیر علیہ السلام نے کان لی فی ما مضا اخن، زمانہ گزشتہ میں میرا ایک بھائی تھا، یعنی ایک با کمال شخص کا تذکرہ کیا ہے جس کو جناب امیر فرماتے ہیں وہ میرا بھائی تھا۔ مفتی صاحب نے ترجمہ کیا دینی بھائی تھا، اب لفظ اللہ یہاں موجود ہے، اخن فی اللہ، اللہ کی راہ میں وہ میرا بھائی تھا۔ اب جناب امیر علیہ السلام نے اس کی تعریفیں کی، اس میں کیا کیا تعریف تھی، یعنی یہ واضح ہو جاتا ہے اس سے کہ جس کو جناب امیر اہمیت دے رہے ہیں، جس کو بھائی کہہ رہے ہیں، اس کی خصوصیات کیسی تھیں۔ لہٰذا ہمیں اگر جناب امیر علیہ السلام کے قریب ہونا ہے تو ہم ان خصوصیات کو دیکھ لیں، آیا یہ خصوصیات ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر موجود ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں یا علی ہم بھی اس راہ میں آپ کے تابعدار و آپ کے غلام ہیں۔ اس لیے کہ دین میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی نام ہوتے ہیں، نام تو مثلا قرآن مجید میں ان کے کام موجود ہوتے ہیں، جیسے میں نے گزشتہ سیشن میں عرض کیا تھا عباد الرحمن، اللہ کے بندوں کی تعریف کیا ہے، متقیوں کی تعریف کیا ہے، محسنین کی تعریف کیا ہے، زاہدین کون سے ہوتے ہیں، اولو الالباب کون سے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جناب امیر علیہ السلام نے مختلف جگہ پہ بیان کی، قرآن مجید نے بھی بیان کی ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص کمال کو بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھو اب وہ جو میرا بھائی تھا جو کمال تک پہنچ چکا تھا، اس کو پہچاننا ہے وہ کس وجہ سے ان کمالات تک پہنچا تھا، اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ تو اب کوئی شخص اگر کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کاموں کو، ان کرداروں کو اپنا لے تاکہ وہ با کمال بن جائے۔ اب جناب امیر علیہ السلام نے کس کو بھائی کہا؟ بعض کہتے ہیں یہاں مراد جناب امیر المومنین کی پاک پیغمبر کی ذات ہے، کان علی فیما مضا اخن، یعنی جناب پیغمبر اکرم کی تعریف ہے یہ۔ بعض نے کہا نہیں، یہاں جناب امیر کی مراد جناب مقداد ہیں، بعض نے کہا جناب ابو ذر ہیں، بعض نے 2-3 نام اور بھی لیے ہیں، لیکن یہاں اکثر بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص معین نہ ہو، بلکہ امام نے عمومی طور پر ایک با کمال شخص کا یہاں تذکرہ کیا ہو۔ بعض نے کہا عثمان ابن مظعون، جو جناب امیر علیہ السلام کے ایک بہت بڑے تابعدار اور ساتھی تھے، جو بقیع میں سب سے پہلے جن کی قبر بنائی گئی ہے، جناب عثمان ابن مظعون کے۔ بعض نے کہا یہاں مراد جناب عثمان تھے، جب وہ فوت ہوتے ہیں تو اس کے بعد جناب امیر نے یہ کہا۔ بہرحال کوئی بھی ہو، اس میں خصوصیت اس کی کیا ہے، پھر ایک تفصیل ہے، ان خصوصیات کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور پھر ہم امتحان کر سکتے ہیں ہم کہاں ہیں، جناب امیر علیہ السلام کا وہ مقام کیا ہے۔ تو یہاں یہ ہے کہ کوئی شخص مشخص نہیں کیا، لیکن اس کی صفات مشخص کی ہیں جناب امیر علیہ السلام نے۔ مثلا پہلی صفت یہ بیان کی وَقَانَ يُعْظِمُهُ فِي عَيْنِي صِغَرُ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ، میں نے اتنا بڑا اس کو لقب دیا اخن فی اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے طریق میں بھائی۔ میں نے اس کو یہ اتنا بڑا لقب کیوں دیا؟ کیوں وہ میری نگاہوں میں بڑا بنا۔ ہاں، کسی کی نگاہ میں بڑا بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب جناب امیر فرماتے ہیں میری نگاہ میں وہ بڑا کیوں بنا تھا؟ اس لیے کہ اس کی نگاہ میں دنیا بہت حقیر تھی۔ ایک اصول جناب امیر علیہ السلام نے بیان کر دیا، میری نگاہ میں وہ بڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی نگاہ میں دنیا بڑی گھٹیا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے اپنے آپ کو، ہماری نگاہ میں کون بڑا ہے؟ کوئی غلام مصطفیٰ، کوئی بندہ خدا، کوئی جناب امیر علیہ السلام کا موالی، یا پھر ہماری نگاہوں میں بھی بڑی دنیا ہے، بڑے مکان ہیں، بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بینک بیلنس ہیں، ہماری نگاہ میں کیا بڑا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میری نگاہ میں وہ بڑا اس لیے تھا کہ اس کی نگاہ میں دنیا حقیر تھی۔ اب کون سی حقیر دنیا کہ جب جناب امیر علیہ السلام حکومت کے زمانے میں کہتے ہیں آپ کی یہ حکومت میرے لیے ایسے ہے جیسے بکری کے ناک میں پانی ہو۔
اب اس سے اور حقارت اس دنیا کو کیسے ہوگی جس دنیا کے لیے جناب امیر فرماتے ہیں طلقتک ثلاث، نہج البلاغہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں، غری غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ یعنی جناب امیر فرماتے ہیں میری نگاہ میں وہ عظیم ہے جس کی نگاہ میں دنیا بہت ہی حقیر ہے۔ آئیے دیکھیے، اپنا امتحان کریں، ہمارے لیے کیا حقیر ہے اور کیا عظیم ہے۔ اگر ہم علی امیر المؤمنین علیہ السلام کی نگاہوں میں عظیم بننا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ دنیا اس کی آنکھوں میں صغر الدنیا فی عینے۔ اب دوسرا اصول جو امام نے بیان فرمایا جس کی وجہ سے وہ مجھے پسند تھا، جناب امیر فرماتے ہیں وَقَانَ خَارِجًا مِّن سُلْطَانِ بَطْنِ، وہ اپنے پیٹ کی حکومت سے آزاد تھا، اس کا حاکم، اس کا سلطان اس کا پیٹ نہیں تھا، لہٰذا وہ پیٹ کے تقاضے اس پر مسلط نہیں تھے۔ فلا یشتہی ما لا یجد ولا یکثر اذا وجد، لہٰذا جو چیز اسے نہیں ملتی تھی اس کی خواہش نہیں کرتا تھا۔ فلا یشتہی ما لا یجد، مل گیا جو کی روٹی مل گئی کھا لی، ایسے نہیں ہے کہ اور کی طلب میں، اور اگر نہیں ملا جو مل گیا فلا یشتہی ما لا یجد، جو نہیں ملا اس کی تمنا نہیں ہے، ولا یکثر اذا وجد، اور جو مل گیا اس کی اور کے چکر میں نہیں ہے۔ اب یہ اس کی ایک تعریف ہے، ایسے نہیں ہے کہ وہ بھوکا مر جاتا ہے، بھوکا نہیں مرتا، لیکن اس قناعت کو سامنے رکھتا ہے۔ وَقَانَ أَكْثَرَ دَهْرِهِ صَامِتًا، اور ایک اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ خاموش رہتا ہے، اکثر خاموش رہتا تھا۔ وَقَانَ أَكْثَرَ دَهْرِهِ صَامِتًا، اکثر وہ خاموش رہتا تھا۔ اب یہ کون تھا؟ یہ 3 تعریفیں اس کی بیان کر دی ہیں، یہ چند اور تعریفیں جو ہیں وہ جناب امیر نے اس کی بیان فرمائی ہیں، لیکن یہاں بھی پھر جیسے عرض کیا ہے کہ یہاں ایک شخص کو مشخص نہیں کیا جناب امیر علیہ السلام نے کہ یہاں جناب عثمان ابن مظعون ہیں یا جناب مقداد ہیں یا جناب پاک پیغمبر ہیں، کون، یا جناب ابو ذر ہیں، کون مراد ہے۔ بعض علماء نے اچھا جملہ کہا، شاید سب کے سب معیار پہ اترتے ہیں اور سارے کے سارے یہاں مراد ہوں، اس لیے کہ جو ان معیارات پہ پورا اترتا ہے وہ علی امیر المؤمنین علیہ السلام کی نگاہوں میں عظیم ہے، اور جو ان پہ نہیں اترتا پورا پھر اس کو عظمت کے حصول کے لیے جناب امیر المؤمنین کی درگاہ پہ دستک دینی چاہیے۔ تو یہ خط نمبر 69 مخصوص ہے جناب عثمان ابن جناب حارث حمدانی کے لیے، لیکن اس میں جو نصیحتیں ہیں وہ ہمارے لیے ہیں۔ یہ کلمات کے ساتھ 289 میں کسی بھائی کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ایک درس ہے کہ امیر علیہ السلام کس قسم کے افراد چاہتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ 2 جگہوں پہ جناب امیر علیہ السلام نے 2 افراد کے نام لیے ہیں اور ان کی تعریف کی ہے۔ اب یہاں اوصاف بتلائے ہیں، وہاں نام بتلائے ہیں اور پھر ان کی تعریف بیان کی ہے۔ اب اگر وہ جو نام بتلائے ہیں ان کا کوئی وصف بھی بیان نہ ہو تو ہم ان کا جناب امیر علیہ السلام کی زبانی، تو اگر ایک شخص کی تعریف کیا جناب امیر علیہ السلام نے تو جو اس کے اعمال ہوں گے وہ ہمارے لیے قابل تعریف ہوں گے، گویا اس کے وہی اوصاف ہیں جن کی وجہ سے وہ قابل تعریف ہے جناب امیر المؤمنین بنا ہے۔ میں اگر مختصر طور پر یہاں بیان کروں تو نہج البلاغہ کے دوسرے حصے میں یعنی خطوط والا حصہ، اس میں ایک خط ہے نمبر 38 جو جناب امیر علیہ السلام نے لکھا ہے اہل مصر کو لما واللہ علیہم الاشتر رحمہ اللہ، جب جناب مالک اشتر کو وہاں بھیجا مصر کے لیے تو وہاں مصر والوں کو ایک خط لکھا۔ اب اس خط میں جناب مالک اشتر کی تعریف ہے، پھر جناب مالک اشتر کی کچھ صفات ہیں، اور خط نمبر 34 جناب محمد ابن ابی بکر کو لکھا ہے اور اس میں بھی ان کی تعریف کی ہے اور کچھ ان کے کام جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ البتہ اس خط میں پھر جناب مالک اشتر کی بھی تعریف کی ہے، اور میں بارہا اس تعریف کو دہرا چکا ہوں اس پلیٹ فارم سے بھی کہ اب کیا کہنا اس ہستی کا جس کے لیے جناب امیر المؤمنین فرماتے ہیں وَنَحْنُ عَنْهُ رَاضُونَ أَوْلَاهُ اللَّهُ رِضْوَانَ، ہم اس سے راضی ہیں، اس کا اللہ بھی اس سے راضی
راضی رہے، یعنی خود رضایت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے جناب امیر المؤمنین نے جناب مالک اشتر کے لیے۔ اب جناب مالک اشتر کو ہم معصوم نہیں کہتے، جناب امیر المؤمنین معصوم ہیں۔ اب ایک معصوم ایک غیر معصوم کی اس انداز میں تعریف کرے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم اس کو کیا کہیں، اس لیے کہ نحن عنہ راضون، ہم اس سے راضی ہیں، یعنی عصمت سے کیسے نکالیں گے؟ اس لیے کہ جتنے اس کے بس میں تھا اس نے وہ پوری کوشش کی۔ اب جناب محمد ابن ابی بکر کو یہ کہتے ہیں کہ وہ جس کو میں بھیج رہا تھا آپ کی جگہ پہ اور راستے میں ہی وہ شہید ہو گیا، وہ تھا کہ نحن عنہ راضون، ہم اس سے راضی ہیں، رضامند ہیں، خدا کی رضائیں بھی اس کو نصیب ہوں۔ وادع الی سبیل ربک واکثر الاستعانۃ باللہ یکفک ما اہمک ویعنک علی ما نزل بک انشاء اللہ۔ اب یہاں جناب امیر علیہ السلام نے پھر جناب محمد ابن ابی بکر کو چند نصیحتیں کیں اور چند احکامات ارشاد فرمائے۔ خط نمبر 38 میں مصر والوں کو لکھا، من عبداللہ علی امیر المؤمنین الی القوم الذین غضب اللہ حین اوصی فی ارضہ۔ اب یہ خود مصر والوں کی بھی ایک تعریف ہے جس کی وضاحت کا یہاں وقت نہیں ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس خط میں جناب مالک اشتر کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور اوصاف میں سے مثلا پہلی صفت بیان کی ہے، عبدن من عباد اللہ لا ینام ایام الخوف، ایک بندہ تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ عبد من عباد اللہ، یہ خود بندگی کی سند مل گئی ہے جناب مالک اشتر کو، جو ایک بہت بڑی سند ہے، جس سند کے حامل پاک پیغمبر ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اب یہاں جناب امیر المؤمنین تصدیق کر رہے ہیں، عبدن من عباد اللہ، میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ آپ کی طرف بھیج رہا ہوں مصر والوں۔ اور اس کی نشانی پہلی کیا بیان کی؟ لا ینام ایام الخوف، خوف کے دنوں میں اس کو نیند نہیں آتی۔ ایسے نہیں ہے کہ لا ینام ایام الخوف، خوف کے دنوں میں وہ یعنی سو نہیں جاتا، بلکہ جب جنگ کا خطرہ ہو تو وہ جاگ کے وقت گزارتا ہے، کسی وقت دشمن حملہ کرے تو مالک اس حملے کا جواب دینے کے لیے موجود ہو۔ ولا ینقل عن الاعداء، اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاجروں وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے، خوف کی گھڑیوں میں دشمن سے ڈرتا نہیں ہے۔ اور پھر یہاں تعریفیں جناب مالک اشتر کی بیان کرنا شروع کی ہیں جناب امیر علیہ السلام نے۔ اب میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اب یہ ہیں انسان ہائے کامل۔ اب ان کامل انسانوں کے جن کی تعریف جناب امیر المؤمنین کرتے ہیں، اب ان کی جناب محمد ابن ابی بکر ہوں خط نمبر 34 میں، یا جناب امیر علیہ السلام نے یہ جو خط لکھا ہے 34 اور 38 میں مالک اشتر کی تعریف، اب ہمیں ان کرداروں کو دیکھنا چاہیے۔ یہ کیا کیا کرتے تھے کہ جناب امیر علیہ السلام نے اتنے کمال کی سند ان کو عطا فرمائی تاکہ ہم بھی وہ کمال کی سند پا سکیں۔ اب جناب امیر علیہ السلام نے یہ ساری تعریفیں، اشد علی الفجار من حریق النار، وہ دشمن کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ سے بھی زیادہ سخت تھا، وہ مالک ابن الحارث، اور اس کا نام مالک ابن حارث مزحجی تھا۔ لہٰذا آپ اس کی سنو، اس کی اطاعت کرو، اس کا امر اگر حق کے تابع ہے۔ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو کبھی کند نہیں ہوتی۔ اب امیر فرماتے ہیں اگر آپ کو حکم دیتا ہے چلو تو چل پڑو، اگر آپ کو حکم دیتا ہے رکو تو رک جاؤ، اگر آپ کو حکم دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، اور اگر آپ کو حکم دیتا ہے آگے بڑھو تو آگے بڑھ جاؤ، اگر حکم دیتا ہے پیچھے ہٹو تو آپ پیچھے بڑھ جاؤ۔ جناب امیر علیہ السلام نے یہاں اس انداز میں جناب مالک کی تعریف کی، اور جو تعریف رہ گئی وہاں اگر آپ خط نمبر 34 کو بھی سامنے رکھ لیں تو وہ جناب مالک کی تعریف ہے۔ بہرحال یہاں جناب مالک کی ایک تعریف جو ہم اپنی زندگیوں میں اپنا سکتے ہیں، وہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يُقْدِمُ وَلَا يُحْجِمُ وَلَا يُؤَخِّرُ وَلَا يُقَدِّمُ إِلَّا عَنْ أَمْرِي، مالک وہ ہے میرے حکم کے بغیر نہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے۔
عجیب تعریف ہے یا علی آپ نے جناب مالک اشتر کی فرمائی، میرے حکم سے میرے حکم کے بغیر نہ ان کے قدم آگے بڑھیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے، نہ کسی کو پیچھے ہٹاتے ہیں نہ آگے بڑھاتے ہیں، یعنی اپنا ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، انہوں نے اپنا کل کا کل اختیار رب کی ذات کو دیا ہوا ہے، یا جناب امیر علیہ السلام کے فرامین اس کے سامنے ہیں۔ جناب امیر فرماتے ہیں میں نے ان کے بارے میں تمہیں خود اپنے اوپر ترجیح دی، یہ ایک اور جملہ ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مالک کی تعریف کیا ہوئی؟ مالک کی تعریف یہ ہے کہ وہ جناب امیر علیہ السلام کی اجازت اور حکم کے بغیر نہ اس کا قدم آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے۔ اب ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیے کہ آیا ہم اس چیز میں کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ بس اس حد تک ہم اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں، اور گزارش یہی ہے کہ انسان اگر کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو کچھ اصول جو خطبۃ الحمام میں خط نمبر 69 میں جناب حارث حمدانی کو جناب امیر نے بیان فرمائے ہیں، یا جو تعریف کی ہے سینگ نمبر 259 میں، اس کو اپنائیں، یا پھر ان ہستیوں کو دیکھیں جن ہستیوں کی تعریف جناب امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں کی ہے۔ عمار ہے، ذو الشہادتین ہے، اور ایسی ہستیاں جن کا تذکرہ جناب ابو ذر ہیں، جناب سلمان فارسی ہیں، تعریفیں جناب امیر کرتے ہیں، تو پھر ان کے کردار کو ہم سامنے رکھ کے اپنے کردار کے لیے وہ سانچہ بنا سکتے ہیں۔ بہرحال تعلیمات نہج البلاغہ سے ہم حقیقی فائدہ تبھی حاصل کر سکیں گے جب اس سمندر میں ہم غوطہ زن ہو کے اس سے ہم قیمتی موتی نکالیں گے، ورنہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس خزانہ موجود ہے اور اس خزانے پہ چابی تالا لگا کے ہم بیٹھے رہیں اور نہ اپنے لیے اس میں سے کچھ خرچ کریں نہ کسی اور کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں بخیل۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جیسے امام کی رعایا بخیل نہیں ہوتی۔ جناب ائمہ طاہرین علیہم السلام کے تعارف کے لیے نہج البلاغہ کے ظاہراً چوتھے خطبے میں اور صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 47 میں جناب امیر المؤمنین نے یہاں اور وہاں جناب سید سجاد نے اپنے تعارف کے لیے کہا ہے خزان العلم۔ زیارت جامع کبیرہ میں جناب امام علی النقی علیہ السلام سے بھی یہ الفاظ سلام کے طور پر، زیارت کے طور پر موجود ہیں، خزان العلم، کہ اہل بیت ائمہ طاہرین اللہ کی علم کا خزانہ ہے۔ نہج البلاغہ اس خزانے کی ایک چابی کا نام ہے۔ اس چابی کو استعمال کر کے علم الہی کے خزانوں سے موتی نکال کے اپنی زندگیاں بھی سنواریں اور دوسروں کو بھی زندگیاں سنواریں۔ ہم جب زندگی سنوارنے کی بات کرتے ہیں تو ظاہری طور پر یہی نظر میں آتا ہے کہ ہاں بس ہم وہی سونا چاندی جو ہم اپنے لیے استعمال کریں، نہیں، جیسے اللہ کے خزانے ہیں اسی خزانے سے ہم یہ علوم لے کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کیا تھا جو ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنایا اور دوسروں کو ہم نے اپنانے کی تلقین کی ہے۔ لہٰذا ضروری یہی ہے کہ ہم ان تعلیمات کو عام کریں۔ نہج البلاغہ کی چابی جو ہے وہ توحید کے لیے لگائیں، نہج البلاغہ کے ذریعے سے ہم عظمت جناب پیغمبر اکرم کو پہچانیں۔ خود میں یہاں یہ عرض کرتا جاؤں، نہج البلاغہ بہترین کتاب ہے جس کے ذریعے سے انسان ولایت کے سائے میں آ سکتا ہے۔ نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت کے ذریعے سے، جس کے پڑھنے کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو اس ولی برحق کے سائے میں لا کے اپنے آپ کو دنیا کی تکلیفوں اور گمراہیوں اور مصیبتوں سے محفوظ کر سکتا ہے۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ جب ہم نہج البلاغہ کے ایک ایک لفظ کو اس نگاہ سے دیکھیں، یہ میرے مولا نے کبھی فرمایا ہوگا، یہ میرے مولا نے کبھی لکھا ہوگا۔ ہاں، مولا تو وہ ہیں جو انسان کامل ہیں، اور انسان کامل کا آخری نعرہ آج تک کائنات میں گونج رہا ہے، فزت ورب الکعبہ۔ ہم اس کی راہ کو کیسے طے کریں تاکہ ہم بھی اس راہ کو طے کر کے کمال کی کسی نہ کسی منزل کو پالیں اور کسی نہ کسی حصے تک ہم چلے جائیں۔ اب یہ نہج البلاغہ کی تعلیمات کے ذریعے سے ہوگا۔ لہٰذا شکر گزار ہیں ہم ہمارے اس چینل کے، ہدایت ٹی وی کے، کہ جن کے ذریعے سے ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اس نہج البلاغہ جیسی کتاب کو چابی علوم
علوم الہی کے طور پر استعمال کر کے اس سے کچھ اپنی ناقص نگاہ کے مطابق حاصل کر کے مومنین سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کریں، اور پھر دوسرے احباب کو بھی اس خزانے سے مطلع کریں، اس لیے کہ جب کبھی کوئی بھکاری اپنے آپ میں کمی محسوس کرتا ہے تو وہ اس خزانے کے دروازے پہ ضرور دستک دیتا ہے جس سے اس کو امید ہو، اور اگر اس کی نگاہوں میں کبھی کوئی فقیر لے کے غنی بن چکا ہو تو اس کا حوصلہ اور اس کی ہمت اور بلند ہوتی ہے، اور وہ حوصلے اور ہمت سے آ کے اس دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ ہمیں تعارف کرانا ہے ان ہستیوں کا جنہوں نے علوم آل محمد کو ان دروازوں سے لے کے علم کی منزل میں اپنے آپ کو غنی بنا لیا، تاکہ جو علمی یتیم ہیں وہ بھی علوم محمد و آل محمد کے دروازے پہ دستک دے کے اپنے آپ کو علمی دنیا میں ایک مقام تک پہنچا سکیں۔ اور کمال یہی ہے کہ علم بھی انسان کمال حاصل کرے۔ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور علم کے اس خزانے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علی کی سخی رعایا بن کے اپنے دامن کو علوم محمد و آل محمد، تعلیمات نہج البلاغہ سے بھر کے اپنی زبان سے بھی، اپنے کردار سے بھی، اپنی تحریر سے بھی، اپنی گفتار سے بھی ان خزانوں کو تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔